بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بمقابلہ جو بائیڈن، پہلا صدارتی مباحثہ تلخ کلامی کی نظر۔ 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق نائب صدر جو بائیڈن سے ہوگا۔ اسی سلسلے میں دونوں امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ اوہایو میں ہوا۔ مہم کے دوران امیدواروں کی ٹیم منظم طریقے سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کرتی ہے، لیکن مباحثے کے سٹیج پر پوری مہم امیدوار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرخطر سمجھا جاتا ہے۔ اس مباحثے کے دوران دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے کے لیے مسخرے اور احمق جیسے الفاظ کا استعمال کیا۔ بابری مسجد انہدام کیس۔ لکھنؤ کی عدالت نے 28 برس بعد مسجد انہدام کیس میں تمام 32 ملزمان کو بری کر دیا۔ انڈیا میں لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت نے بابری مسجد انہدام کیس میں نامزد تمام 32 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ فیصلے میں خصوصی عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ 28 برس قبل بابری مسجد کا انہدام کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج کا مزید کہنا تھا کہ اس مقدمے میں نامزد ملزمان کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ یاد رہے کہ بابری مسجد کے انہدام کے لگ بھگ 28 برس بعد آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ قانون کے مطابق عدالت کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ سنانے کے وقت اس مقدمے میں نامزد تمام 32 ملزمان کو عدالت میں حاضر رہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کورونا کی وبا کے سبب بیشتر ملزمان جن کی عمریں زیادہ ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کا فیصلہ سنا۔ یاد رہے کہ ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کے 2 مقدمے عدالت میں زیر سماعت تھے۔ ایک مقدمہ زمین کی ملکیت کا تھا، جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے گزشتہ برس نومبر میں سناتے ہوئے یہ قرار دیا کہ وہ زمین جہاں بابری مسجد تھی وہ مندر کی زمین تھی۔ اس مقام پر 2 مہینے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پرشکوہ تقریب میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ دوسرا مقدمہ بابری مسجد کے انہدام کا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ایک بڑے ہجوم نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ یہ مسجد 500 برس قبل انڈیا کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ گزشتہ برس نومبر میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کی ملکیت کا حتمی فیصلہ اگرچہ ہندو فریق کے حق میں دیا تھا، لیکن بابری مسجد کے بارے میں یہ مشاہدہ دیا گیا تھا کہ مسجد کا انہدام ایک مجرمانہ فعل تھا۔ 20 سالہ دلت لڑکی کی مبینہ گینگ ریپ کے بعد ہسپتال میں موت۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنائی جانے والی ایک 20 سالہ دلت لڑکی کی گزشتہ رات دہلی کے سفدرجنگ اسپتال میں موت ہو گئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں یو پی میں اس طرح کے بہت سے سنگین واقعات ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امن پاکستان میں موجود استحکام کو مزید تقویت فراہم کرے گا۔ افغانستان کے اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان میں موجود استحکام کو مزید تقویت فراہم کرے گا، لیکن اگر افغانستان میں تشدد کم نہ ہوا تو افغان امن عمل میں پیش رفت کو یقینی بنانا مشکل ہوگا۔ یاد رہے کہ افغانستان کے اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ سرکاری سطح پر ہراسانی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا میں اپنے دفاتر بند کرنے پر مجبور۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ انہیں اپنے کام کی وجہ سے انڈیا کی حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ اس وجہ سے انڈیا میں اپنا آپریشن بند کر رہے ہیں۔ تنظیم نے انڈیا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں اور انہیں اپنے ملازمین کو فارغ کر کے ملک میں جاری اپنا تمام کام روکنا پڑا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اب تک ان الزامات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ گزشتہ ماہ جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ایمنسٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ دلی پولیس نے فروری میں ہونے والے فسادات کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ تاہم دلی پولیس نے روزنامہ ہندو کو دیے گئے ایک بیان میں ان دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایمنسٹی کی رپورٹ یک طرفہ، متعصبانہ اور بدنیتی پر مبنی ہے۔
رواں سال اگست میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 برس مکمل ہونے پر ایمنسٹی نے انڈین حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ جموں کشمیر سے حراست میں لیے گئے تمام سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور صحافیوں کو رہا کرے اور خطے میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرے۔ سن 2019 میں ایمنسٹی نے جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی خارجہ امور کی کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران کشمیر میں طاقت اور تشدد کے بے تحاشا استعمال اور جبری نظر بندیوں کے حوالے سے اپنی فائنڈنگز پر روشنی ڈالی تھی۔ ایمنسٹی نے ماضی قریب میں بارہا انڈیا میں اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا عمل جاری سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یاد رہے، اگست 2016 میں ایمنسٹی انڈیا کے خلاف بغاوت کا کیس ان الزامات کے تحت درج کیا گیا تھا کہ ایمنسٹی انڈیا کی جانب سے منعقد کروائی گئی ایک تقریب میں انڈیا مخالف نعرے لگائے گئے تھے۔ تاہم اس کیس کے درج ہونے کے 3 برس بعد عدالت نے بغاوت کے الزامات کو ختم کرنے کا حکم سنایا تھا۔ انڈیا میں آنے والی حکومتیں غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے غیر منافع بخش گروپس خصوصاً انسانی حقوق کی تنظیموں سے نالا رہی ہیں۔ سن 2009 میں بھی ایمنسٹی کو انڈیا میں اپنے آپریشنز اس وقت بند کرنا پڑے تھے جب اس تنظیم کی جانب سے بیرون ملک سے فنڈز وصول کرنے کے لیے لائسنس کو حکومت کی جانب سے بار بار مسترد کیا گیا۔ اس وقت انڈیا میں کانگریس برسر اقتدار تھی جو کہ اب اپوزیشن میں ہے۔ گزشتہ برسوں میں انڈین حکام کی جانب سے غیر ملکی رقوم کے حصول کے قواعد کو سخت کر دیا گیا ہے اور ہزاروں غیر منافع بخش تنظیموں کے بیرون ممالک سے رقوم وصول کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ کیا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کشیدگی کی وجہ تیل کے ذخائر پر کنٹرول ہے؟ اور پاکستان آذربائیجان کے موقف کی تائید کیوں کر رہا ہے؟ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو شہر کے وسط میں کھڑی شعلے کی شکل سے مشابہت رکھتی 3 عمارتیں فلیم ٹاورز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے قدیم شہر کی تاریخ اور اس کے مزاج کی عکاس ہیں جسے شعلوں کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اس کے پہاڑی علاقوں میں از خود آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کا نام اور آگ سے اس کی نسبت بھی وہیں سے آئی ہے۔ تاہم ایک خیال یہ ہے کہ باکو میں مختلف مقامات پر خصوصاً پہاڑی علاقوں میں از خود بھڑک اٹھنے والی آگ کا موجب اس شہر میں پائے جانے والے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ بحر گیلان کے کنارے آباد باکو میں ہمہ وقت چلنے والی تیز ہوائیں اس آگ کو بھڑکاتی رہتی ہیں۔ گزشتہ صدی میں عالمی منڈی میں فروخت ہونے والا آدھے سے زیادہ تیل باکو سے نکالا جا رہا تھا۔ آج بھی باکو دنیا کی تیل کی کل کھپت کا 5واں حصہ پیدا کرتا ہے۔ تیل کے پیسے نے باکو اور آذربائیجان کو ترقی اور خوشحالی دی ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سن 1990 میں آزاد ہونے والی چھوٹی سی ریاست آذربائیجان نے تیل سے حاصل ہونے والی دولت سے گزشتہ 20 برس میں خوشحالی کی منازل انتہائی تیزی سے طے کی ہیں۔ دور حاضر کے باکو میں اس کی جھلک ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا باکو 1994 کے باکو سے یکسر مختلف ہے۔ یہ وہ سال ہے جب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قرباخ کے علاقے پر 6 سال تک جاری رہنے والی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ تاہم اس خطے پر تنازع اب تک ختم نہیں ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس پہاڑی علاقے پر جاری تنازع کے باعث کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں، جبکہ سن 2016 میں ایک 4 روزہ بڑی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے اور دونوں اطراف جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ناگورنو قرباخ کا علاقہ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا حالیہ جنگ کے پیچھے تیل اور گیس کے ذخائر کا حصول مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیل کے پیسے سے حاصل ہونے والی دولت اور طاقت نے آذربائیجان کی حوصلہ افزائی کی ہو اور وہ ان علاقوں کو آزاد کروانا چاہتا ہو جو آرمینیا نے سن 1994 میں قبضے میں لے لیے تھے؟ بحر گیلان میں موجود بیش بہا تیل اور گیس کے ذخائر کو اس علاقے کے ممالک یورپ کو برآمد کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے 2 راستے ہیں، ایک شمال مغربی روس اور دوسرا جنوب مغربی راستہ۔ یورپ روس کے بجائے اس راستے کو ترجیح دیتا ہے اور اس سے گزرنے والی 2 پائپ لائنیں اس کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ یورپ اپنی گیس کی ضروریات کو یہاں سے پورا کرنے کے لیے مستقبل میں یہاں سے مزید پائپ لائنوں کی تعمیر کا خواہش مند ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ناگورنو قرباخ سے بھی چند پائپ لائنیں گزرتی ہیں، تاہم یہ پہاڑی علاقہ خود گیس یا تیل کی پیداوار نہیں کرتا۔ اس علاقے میں کشیدگی عالمی منڈی اور خصوصاً یورپ کو گیس اور تیل ترسیل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
عالمی ذرائع کے مطابق آذربائیجان روزانہ 8 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار کرتا ہے اور یورپ اور وسطی ایشیا کو تیل برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے نتیجے میں آذربائیجان پائپ لائنوں کو ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے انہیں بند کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یورپ کو تیل کی ترسیل پر فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ باکو سے تیل کے علاقے سیحان کے درمیان پائپ لائن 1 کروڑ بیرل تیل روزانہ ترسیل کرتی ہے، جس کا بڑا حصہ یورپ اور کچھ اسرائیل جاتا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ تیل اور گیس کے ذخائر براہ راست ناگورنو قرباخ کے تنازع پر جنگ کا موجب نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی کی وجہ ناگورنو قرباخ پر کنٹرول اور آذربائیجان کے علاقوں پر مقامی آرمینی آبادی کا قبضہ ہے۔ ناگورنو قرباخ بنیادی طور پر آذربائیجان کی سرحد کے اندر ایک واقع انکلیو ہے۔ عالمی سطح پر اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سن 1988 سے 1994 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران آرمینیا کی مدد سے ناگورنو قرباخ کی مقامی آرمینی جنگجوؤں نے آذربائیجان کی زمین کے 7 علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سن 1994 میں جنگ بندی تو ہو گئی، تاہم کوئی امن معاہدہ طے نہیں پایا۔ اس طرح آذربائیجان کے وہ 7 علاقے آج بھی ناگورنو قرباخ کی مقامی آرمینی آبادی کے قبضے میں ہیں۔ آذربائیجان ایک عرصے سے ان کی بازیابی کی کوششیں کرتا رہا ہے، تاہم ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسی ایک کوشش سن 2016 میں بھی کی گئی تھی، جس میں آذربائیجان کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ باکو کی تیل کی دولت سے حاصل ہونے والی طاقت کو دیکھتے ہوئے ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شاید آذربائیجان اتنی فوجی طاقت مجتمع کر چکا ہے کہ وہ اپنے علاقوں پر سے قبضہ چھڑوانے کے لیے بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ گو کہ دونوں ممالک کی طرف سے حالیہ کشیدگی کے دوران اس نوعیت کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں چھوٹے ممالک ہیں، دونوں کی فوجیں زیادہ بڑی نہیں ہیں اور دونوں زیادہ لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے تیل پر انحصار کرنے والے دیگر ممالک کی طرح آذربائیجان بھی عالمی منڈی میں تیل کی قدر میں کمی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ ابھی یہ نہیں معلوم کہ حالیہ کشیدگی یا جنگ کی شروعات کس نے کی، تاہم اس بات کے امکانات کم ہیں کہ آذربائیجان تیل سے حاصل ہونے والے معاشی استحکام اور ترقی سے حوصلہ لے کر جنگ کے لیے گیا ہوگا۔ پاکستان آذربائیجان کے موقف کی تائید کیوں کر رہا ہے؟ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جو کہ خطے میں آذربائیجان کا حامی اور آرمینیا کا بڑا مخالف ہے، اور دوسرے عالمی سطح پر بھی یہی تسلیم شدہ موقف ہے کہ ناگورنو قرباخ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ وسط ایشیائی ممالک کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سیاسی اور معاشی استحکام کو فروغ دینے کی رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے ان ممالک تک رسائی حاصل نہیں کر پایا، تاہم پاکستان یہی چاہے گا کہ ان ممالک میں استحکام رہے، کیونکہ یہ علاقے خطے میں معاشی استحکام سے جڑے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آذربائیجان کے موقف کی حمایت سے زیادہ پاکستان اس تنازع میں آذربائیجان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ ممالک ایسا چاہیں گے۔